واقعہ ابن ناجد کی نیکی کا۔ ایران کے علاقے نشاپور میں ایک بہت ہی نیک اور شریف سوداگر رہتا تھا۔ یہ سوداگر بہت امیر تھا اور خدا نے اسے علم کی دولت بھی خوب بخشی تھی۔ اس کا نام ابن ناجد تھا۔ ایک دن وہ اپنے استاد حضرت ابو عثمان سے ملنے گئے تو وہ مجاہدوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کی لڑائیاں بہت ہوتی تھیں اور ان میں سے مسلمانوں کی باقاعدہ فوجوں کے ساتھ عام مسلمانوں کی بھی خدا کو سپرد بال بچوں کے حصے لیتے تھے، اپنے سپرد کرتے تھے اور تلوار نے کافروں سے جہاد کرنے کے لیے دور دراز کرتے تھے۔ ان مجاہدوں میں سے بعض ایسے غریب ہوتے تھے جن کی غریبی امت نے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ابو عثمان بھی ایسے ہی غریبوں مجاہدوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ ابن ناجد نے اپنے استاد کی تعریر سنی تو وہ الٹے پیروں گھر لوٹ گئے اور 2000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر استاد صاحب کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت ابو عثمان اتنی دیر ساری اشرفیاں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے ابن ناجد کی خوب تعریف کی۔ اپنی تعریف سن کر ہر شخص خوش ہو جاتا ہے، لیکن جانتے تھے ابن ناجد اسلام کی ان حکم کو اچھی طریقے سے۔ نیکی ہمیشہ انتہائی کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا اس کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یہاں تک کہ لوگ ایک ہاتھ سے کوئی چیز دے تو دوسرے ناجد کو اس اشرفیوں کی تھیلی دیتے وقت ابن ناجد کے بات خیال نہ رکھے کہ جب کے سامنے اشرفیاں دی گئی تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، نہ کہ استاد صاحب کی، کہ یہ خیال آیا تھا کہ سب کے سامنے تعریف کرنا ٹھیک نہیں، لیکن جب ابن ناجد کی تعریف کی گئی اس نے خیال آیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، میری یہ نیکی دنیا دکھاوے کے لیے ہو گئی۔ وہ کچھ دیر اس طرح کی باتیں سوچتے رہے اور پھر بولے، حضرت مہربانی کرے اشرفیوں کی تھیلی لوٹا دیجیے، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت نہیں لی، ان سے اجازت لے کر پھر پیش کروں گا۔ حضرت ابو عثمان نے اشرفیوں کی تھیلی لوٹا دی اور ابن ناجد کو تھیلی دے کر اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن جب رات ہو گئی اور صاحبہ اپنے اپنے گھروں کو چلنے لگے تو وہ پھر حضرت ابو عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اشرفیوں کی تھیلی ان کے قدموں میں پیش کر دی، ساتھ ہی بہت ادب سے کہا کہ اس وقت یہ تھیلی میں اس وجہ سے لے گیا تھا کہ سب لوگ مجھے تعریف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میرا دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں اس وقت بہت بڑے کام کیا ہے، میرا اس غرور کی وجہ سے میرے ثواب کم ہو جائیں گے۔ اب میں یہ تھیلی پھر سے پیش کرتا ہوں اور میرا یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اپنی تعریف اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت ابو عثمان نے ابن باقر کسی کی نیکی کو سچی نیکی بتائی اور انہیں دعائیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیکی وہ ہے، فرمائے بے شک سچی کر گئی اور صرف یہ نیکی اللہ ہی کے لیے ہے۔